وہ موقع بنتا تھا، میں آپ سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے انتقام چاہیے، میں آپ سے مطالبہ کر سکتا تھا کہ نانا کو بھی دفن کیا، ماموں کو دونوں دفن ہوئے، اب بس ہو گیا، برداشت ختم ہو رہا ہے، مجھے انتقام چاہیے، انتقام دو، اوان صدر میں چلو، اوان صدر میں ٹوٹ پڑو، مجھے عامر مشرف کا سر چاہیے۔ اگر 27 دسمبر 2007 پہ وہ میرا تقریر ہوتا تو پاکستان کے ساتھ کیا ہو جاتا؟ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاست شروع کی تو اس ملک میں عامر ضیاء کا راج تھا، آئین توڑ کے حکومت پہ، ملک پہ قبضہ کیا تھا، اور اس ملک کے خواتین سے جو ان کے سیاسی، جو ان کے آئینی حقوق تھے، وہ ضیاء الحق عامر نے سلب کیا تھا، اور قانون کی نظر میں خواتین کا جو حیثیت تھی، قانون کی نظر میں وہ مرد کے عادی تھی، مطلب in the eyes of the law، قانون کی نظر میں woman was worth half that of a man، اور فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت سیاست نہیں کر سکتی، فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو غلط ثابت کی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی، اور کیسی وزیر اعظم بنی؟ اگر ملک کی تاریخ میں پہلی بار مزدوروں کے حقوق اور کسانوں کے حقوق والد نے دلوایا تو دوسری بار بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دلوائے، کسانوں کو حقوق دلوائے۔ اگر والد نے نوجوانوں کو حقوق دیا تو بیٹی نے انہی نوجوانوں کا حقوق بحال کیا، یونین سازی کا اجازت کی۔ اگر والد نے ملک کو اٹامی قوت بنایا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، بیٹی نے ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو والد کی طرح نوجوانوں کو روزگار دلواتی تھی، مگر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی، مگر صحت کی سہولت مفت گھر گھر پہنچائے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو ماڈرن ٹیکنالوجی دی۔ اگر آج ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس لیے کہ 90 کی دہائی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ جو کیبلز ہے، انڈر سی کیبلز دلوائی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں 2 عامروں کو بھگائی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے معاشی انصاف دلوائی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں اتنا بھی نفرت نہیں تھی۔ جب والد کو شہید کیا گیا تو کبھی نفرت کی سیاست نہیں کی، ہر بار آج کل تو جعلی سازش کی بات ہوتا ہے،
شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف حقیقی سازش ہوتا تھا اور بار بار ایک سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی، مگر ایک دن کے لیے بھی نہیں، نہ نفرت کی سیاست، نہ انتشار کی سیاست، یہاں تک کہ جب اس ملک پہ ایک بار پھر آمریت مسلط کیا گیا تو وہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھول چکی تھی کہ کس نے میرا شوہر کو جیل میں بند کیا، کس بنائے، کس کے دور میں میرے پارٹی کارکن کو، میرے شوہر کو تشدد کیا گیا۔ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نفرت کی سیاست کرتی، انتشار کی سیاست کرتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے ملک کا مفاد میں، اپنے عوام کا مفاد میں، جمہوریت کا بحالی کے لیے، ایک آمر کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے انہیں سیاستدانوں کے پاس پہنچا جنہوں نے شوہر کو جیل میں ڈالا اور جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے تحریک شروع کی۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنا ذاتی مفاد کا نہیں، عوام کے مفاد کے بارے میں سوچیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں، امید کی سیاست سکھائی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر کسی سے لڑنے کی سیاست نہیں مگر جوڑنے کی سیاست سکھائی ہے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے والد کی طرح وہ ثابت کر دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی، یو ٹرن نہیں لی، مگر وہ خود بھی شہادت قبول کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا ہمارے آنکھیں کے سامنے، راول پنڈی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ ملک کے چاروں کونے پہ آگ ہی آگ تھا۔ ہم اگر چاہتے تو تب بنتا کہ ہم نفرت کی سیاست کھیلتے، اگر ہم چاہتے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہم انتشار کی سیاست کرتے، کوئی منع نہیں کرتا اگر ہم گراؤ جلاؤ کا سیاست کرتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دی گئی۔ یہ امتحان تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں کے لیے، صدر زرداری کے لیے، میرے لیے، لیکن ہمیں نفرت کی سیاست سکھایا ہی نہیں۔ جب موقع آیا تو صدر زرداری نے کیا کہا کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ وہ موقع بنتا تھا، میں آپ سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے انتقام چاہیے، میں آپ سے مطالبہ کر سکتا تھا کہ نانا کو بھی دفن کیا، ماموں کو دونوں دفن ہوئے، اب بس ہو گیا، برداشت ختم ہو رہا ہے، مجھے انتقام چاہیے، انتقام دو، اوان صدر میں چلو، اوان صدر میں ٹوٹ پڑو، مجھے عامر مشرف کا سر چاہیے۔ اگر 27 دسمبر 2007 پہ وہ میرا تقریر ہوتا تو پاکستان کے ساتھ
پاکستان کے ساتھ کیا ہو جاتا. مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں سکھائی، ہمیں انتشار کی سیاست نہیں سکھائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں امید کی سیاست سکھائی، یکجہتی کی سیاست سکھائی. یہی تو وجہ ہے کہ میں نے کبھی آپ سے ذاتی انتقام کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے اگر کچھ کہا تو اتنا ہی کہا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے. اور شکر الحمدللہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے صدر زرداری کی قیادت میں ہم نے محبت کی سیاست، امید کی سیاست، جوڑنے کی سیاست کرتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت بحال کیا. عامر مشرف کو گھر بھیجا، آمریت ختم کی. جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین کو بحال کیا. نعرے بھٹو لگاتے ہوئے ہم نے صوبائی خود مختاری دی، NFC ایوارڈ دلوایا. جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے روٹی، کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرتے ہوئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا اور غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے. جیے بھٹو کا نعرہ لگایا، خدمت کی سیاست کی اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا. پاکستان میں معاشی ترقی، پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کی بندوبست کی. اور میں یاد دلواؤں آپ کو کہ یہ وہی صدر زرداری جو 12 سال جیل برداشت کی، اب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت دے کا خود جس پہ خود تشدد ہوا تھا، اسی صدر زرداری نے اس ملک کا قیادت سنبھالتے ہوئے ایک سیاسی قیدی نہیں رکھا، ایک بھی نہیں. اسی صدر زرداری جس کی زندگی بھر اسی میڈیا پہ کردار کشی ہوتی رہی اور آج تک ہو رہا ہے، اسی صدر زرداری نے کبھی میڈیا پہ پابندی نہیں لگائے. وہ اس حد تک جب آپ ایک زرداری صاحب پہ باری کا نعرہ لگاتے ہو تو صدر زرداری خود ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے ایک زرداری سب سے یاری. وہ اس لیے کہ ہم اتحاد کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، پورے پاکستان کو ایک کر کے پاکستان کا مسائل کا حل نکالنے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نفرت کی سیاست پہ، انتشار کی سیاست کو رد کرتے ہیں.